الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم آخر الأمم وأكرمها عند الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। यानी नसबी नरीना औलाद तो आपकी जवान नहीं हुई, जो आपके बेटे थे उनका तो इंतकाल हो गया कम उम्री के अंदर ही, लेकिन रूहानी औलाद पूरी उम्मत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानी औलाद है। और आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वख़ातमन नबिय्यीन कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन होने का मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत का और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो चुका। आपके बाद किसी किस्म के किसी नबी ने नहीं आना, न किसी मुस्तकिल नबी ने आना है, न किसी बुरूज़ी नबी ने आना है, न किसी ज़िल्ली नबी ने आना है, न किसी ज़िम्नी नबी ने आना है। मुकम्मल तौर पर नबूवत का और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो चुका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहलुस सुन्ना वल जमा का यह अक़ीदा है कि अंबिया मासूम होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद चूँकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म है, इसीलिए आपके बाद कोई मासूम भी नहीं है। ये पूरी उम्मत का इजमाई अक़ीदा है
جو قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے. 100 سے زائد آیات ختم نبوت کے عقیدے پر موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. اور آگے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور ایک دوسری حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة من زوایاه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت عمارت بنائے، بہت اچھی تعمیر بنائے، اور اس کے بعد ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی چھوڑ دیں تو لوگ آ کر اس کو دیکھنے کے لیے آئیں، اس کے گرد چکر لگاتے رہیں اور کہتے رہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں اس میں نہیں رکھی گئی، ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی. آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا اللبنہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میرے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ نبوت کی تعمیر، وہ عمارت، آخری اینٹ جس میں درکار تھی، وہ آخری اینٹ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جس سے وہ تعمیر مکمل ہو چکی، اب اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور کے اندر، اپنی حیات طیبہ کے اندر بہت سارے کافروں کے ساتھ معاہدات کیے، یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، عیسائیوں کے ساتھ کیے، لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے ساتھ آپ نے کسی قسم کے کوئی مذاکرات اور کسی قسم کا کوئی معاہدہ اور کوئی مصالحت نہیں کی. اسود عنسی کو قتل کرنے کے لیے آپ نے خود صحابی کو بھیجا تھا. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد اور جنگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں اترے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات میں جتنی جنگیں ہوئی تھی ان ساری جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، اور صرف مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر آواز اٹھائی تھی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. تو ختم نبوت کا عقیدہ یہ وہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس میں اسلام کسی مسلمان کو کمپرومائز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے جو بھی بنیادی اصول ہیں، جو عقائد ہیں، ان پر سمجھوتے کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ اس پر سمجھوتا کر لیں کہ آپ میری یہ بات مان لیں، میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اسلام اصولوں پر سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتا. تو ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی مملکت کے رہنے والے ہیں. یہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے،
اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قادیانی وہ غیر مسلم ہیں، قادیانی وہ کافر ہیں، یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو مسلمان مانتا ہے تو جہاں وہ اسلام کا مجرم ہے وہ وہاں آئین پاکستان کا بھی مجرم ہے، وہ جہاں اسلام کا غدار ہے وہیں وہ پاکستان کا بھی غدار ہے، اس لیے کہ آئین پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے، اور اس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایک تحریک کے اندر 10-10 ہزار لوگوں کو شہید کروایا ہے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کروایا ہے اس ایک تحریک کے لیے۔ تو یہ اسلام کا بھی بنیادی عقیدہ ہے اور آئین پاکستان کا بھی بنیادی دفع اور شق ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو پاکستانی بھی نہیں کہہ سکتا آئین پاکستان کی روح سے۔ تو یہ ہمارا مذہبی ذمہ داری اور مذہبی عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ملکی اور آئینی تقاضا اور ذمہ اور حق بھی ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عقیدے کے خلاف ہم بسا اوقات جوش جذبے کے اندر آ کر اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی مملکت کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کریں، ہمارے اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں بچوں کو پاکستان کا آئین پڑھانا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے آئین میں کیا ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات درج ہے، یہ دستور کا حصہ ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اسلام، قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بنا تو اس کو جلد از جلد قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ جو 62-63 کی شک کی بات ہو رہی ہے آج کل، اس کو ذرا آپ اٹھا کر پڑھیں کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ کوئی فاسق آدمی پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کو اسلام کا خاطر خواہ علم، صرف علم نہیں، اگر اس کو اسلام کا خاطر خواہ علم نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نظریہ پاکستان کے خلاف کام کرتا ہو یا کبھی اس نے کیا ہو، وہ پاکستان کی کسی پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی نظریہ پاکستان ہے۔ جو نظریہ پاکستان سے متصادم کسی کام میں ملوث رہا ہو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ جو فرائض کی پابندی نہ کرتا ہو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارے دستور کا حصہ ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ صرف اس کے لیے کہ پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ ہٹا دیا جائے، آپ سب جانتے ہیں کتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ اس کو آپ یہ نہ کہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، بس آپ یہ کہہ دیں جمہوریہ پاکستان۔ کتنی کوششیں، کتنا عالمی دباؤ اس پر آیا ہے کہ آپ پاکستان کے نام کے آگے سے اسلام کا لفظ ہٹا دیں۔ خامی، کمزوری، کوتاہی ہماری ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان کا آئین کیا ہے، 73 کا آئین کیا ہے، قرارداد مقاصد کیا ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ مطالعہ پاکستان ہمارے ہاں وہ اساتذہ پڑھاتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ مطالعہ پاکستان پڑھا دیں۔ اگر ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو پاکستان کا آئین پڑھایا جائے، ہمارے مدارس کے اندر بچوں کو پاکستان کا آئین پڑھایا جائے، ہماری عوام کو پتا ہو، ہماری پبلک کو پتا ہو کہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن، پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور
کس قدر اسلامی ہے اور اس کے اندر علماء کی کتنی کوششیں ہیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، آئین کا حصہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ ابھی حال ہی میں جو بل پاس ہوا، انتخابی اصلاحات بل، جس کے اندر قادیانیوں سے متعلق کچھ نرم گوشہ اختیار کیا گیا اور اس کے اندر جو حلف کے الفاظ تھے اس کو ختم کیا گیا۔ ہر پارلیمنٹ کا رکن حلف اٹھاتے ہوئے، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا صدر جب حلف اٹھاتا ہے وہ اس بات کا حلف اٹھاتا ہے کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، صدق دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ میں حلفیہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ قادیانی، لاہوری، احمدی یہ سارے غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم، صدر، پارلیمنٹ کا رکن، سینٹ کا رکن اس بات کا حلف اٹھاتا ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے۔ کوئی وزیر اعظم بن نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ یہ حلف نہ اٹھائے، کوئی صدر بن نہیں سکتا جب تک وہ یہ حلف نہ اٹھائے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس عقیدے کی اور ہمارے آئین پاکستان کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جب اس کے اندر تبدیلی کی گئی اور حلف کے الفاظ کو ختم کر کے اقرار کے لفظ شامل کیے گئے، اوتھ اور سوئر کا لفظ ہٹا کر ڈکلیریشن کا لفظ اس میں شامل کیا گیا، تو پوری قوم نے ایک آواز ہو کر اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ تو دوبارہ اس بل کو واپس لینا پڑا اور دوبارہ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اس کو اپنی اسی سابقہ حالت پہ بحال کرتے ہیں جس حالت پہ یہ پہلے تھا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عقیدے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، دوسرے نمبر پر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کی آئین پاکستان میں کتنی اہمیت ہے، اور تیسرے نمبر پر جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، تو ہمیں ان سازشوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو آئین پاکستان کا نہیں پتہ، لیکن امریکہ میں بیٹھے سیاستدانوں کو ہمارے آئین کی ایک ایک شق کا پتہ ہے، برطانیہ میں بیٹھے سیاستدانوں کو ہمارے آئین کی ایک ایک شق کا پتہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی چالاکی کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ صرف اتنی تبدیلی کی گئی کہ حلف کی جگہ اقرار کا لفظ شامل کر دیا۔ ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، پہلے وہ یہ اقرار کرتا تھا پارلیمنٹ کا رکن کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، اس کو ختم کر کے یہ لفظ شامل کیا گیا کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے، لیکن اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ تبدیلی جو کی گئی آخر کیوں کی گئی۔ قانون پڑھانے والے اساتذہ کہتے ہیں کہ مقننہ کی طرف کسی لغو کام کی نسبت نہیں کی جا سکتی، یہ قانون کا بنیادی اصول ہے۔ اگر یہ تبدیلی کی گئی تو کیوں کی گئی؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی لوگوں کی نظریں ہیں پاکستان پر، پوری دنیا کی عالمی طاقتیں پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ یہاں سے اسلام کا نام مٹانا چاہتی ہیں، وہ قرآن حدیث کا نام مٹانا چاہتی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، یہ ساری اپنے بچوں کو سکھانے کی چیزیں ہیں۔ ہم اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مگن ہے، وہ نفسی کا جو قیامت کے بارے میں آتا ہے نا، آج ہمارے معاشرے کی یہی صورتحال ہے۔ کسی شخص کو اپنی ذات سے فرصت نہیں، اپنے پیسے، مال، دولت، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، ان چیزوں سے فرصت نہیں۔ بچوں کو کوئی نظریہ بھی تو دینا چاہیے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر کہ اس کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر کتنی گہری اور دور رس سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں یہاں بیٹھ کر نہیں پتہ۔ تو قادیانیوں سے ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے، یہ آئین پاکستان کا حصہ ہے۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے وہ، لیکن پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اور انہوں نے وہاں اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں جس کو وہ مسجد کا نام دیتے ہیں۔
تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یہاں سے جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ واقعتاً مسلمان ہے یا قادیانی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ اگر انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، بہت ساری ویب سائٹیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اسلام کے نام سے، مسلمان کے نام سے۔ ہمارے لوگ بسا اوقات جب چیزیں سرچ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں کوئی مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو کچھ لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں، پتہ چلے وہ قادیانیوں کی ویب سائٹ ہیں۔ بہت ساری موبائل ایپس بنائی گئی ہیں، قرآن کریم کی اپلیکیشن بنائی گئی ہے جس کے اندر قادیانیوں نے اپنی طرف سے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کی ایپس بنا کر اس کے اندر الفاظ تبدیل کر کے پلے اسٹور میں ڈالی گئی ہیں، اور ہمارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں۔ تو جب آپ انٹرنیٹ سے کوئی دین کی بات معلوم کریں، کوئی اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اسلام سے متعلق، تو پہلے اس بات کی کنفرمیشن لے لیں کسی سے کہ آیا یہ کسی مسلمان کی بنائی ہوئی اپلیکیشن ہے یا کسی قادیانی کی بنائی ہوئی اپلیکیشن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے سمجھتے ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں جو ہمیں اسلام سے دور لے جائیں۔ تو ایک تو اسلام کی نظر میں اس کی اہمیت، آئین پاکستان کی نظر میں اس کی اہمیت، ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر ہونے والی سازشیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ہونے والی سازشیں، ان ساری چیزوں سے اگر ہم آگاہ ہوں گے اور حقیقی معنوں میں ہم ان کا سیاسی معاشی بائیکاٹ کریں گے، تب ہم اپنے اس عقیدے سے وفادار کہلا سکتے ہیں۔ قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا، ان کو معاشی سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ وہ شخص جو دنیا کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا پھرے اور آپ ان کو معاشی سپورٹ فراہم کریں، کسی مسلمان کا عقیدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گستاخ ہو، آپ کی ختم نبوت کا منکر ہو، اور ہم ان کو سیاسی سپورٹ فراہم کریں، معاشی سپورٹ فراہم کریں، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، کسی بھی تنظیم اور پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں، یہ بات میں بار بار کرتا ہوں، ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اس سیاسی جماعت سے تعلق ثانوی ہے، وہ سیکنڈ لیول کا ہے۔ اسلام سے آپ کا تعلق پہلے درجے کا ہے، اولین درجے کا ہے۔ ہمارے ہاں جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس نے اپنے لیڈر اور قائد کو فرشتہ بنایا ہوا ہے اور دوسرے لیڈر کو شیطان بنایا ہوا ہے۔ کسی کا تحریک انصاف سے تعلق ہے تو اس کی نظر میں نواز شریف شیطان ہے، کسی کا نواز شریف سے تعلق ہے تو اس کی نظر میں عمران خان شیطان ہے۔ اچھا کام جہاں جو کرے آپ اس کو سپورٹ کریں، اور برا کام جہاں جو کرے آپ اس کا رد کریں۔ چاہے آپ کی پارٹی کا لیڈر ہو یا کسی دوسری پارٹی کا لیڈر ہو، آپ بتائیں کہ یہ کام غلط ہے، میں مسلمان پہلے ہوں اور اس جماعت سے تعلق میرا بعد میں ہے۔ ہمارے لوگوں نے سیاسی جماعتوں کو پہلا درجہ دے دیا ہے، اسلام کو دوسرا درجہ دے دیا ہے۔ اپنی پارٹی کا آدمی غلط کام بھی کرے اس کو سپورٹ کریں گے، دوسری پارٹی کا آدمی صحیح کام بھی کرے تو اس کو رد کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں من حیث القوم، ایز اے نیشن ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، وگرنہ ہمارے لیے ترقی، عروج اور بلندی یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔